بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام آباد اور پنڈی سے چلنے والی آندھی اٹک سے ہوتی ہوئی لاہور پہنچ رہی ہے، اور میں نے کہا کہ ذرا میرا مطلب ہے کہ فتح کا جشن ہی منایا جائے کیپ پہن کے ہیں آہو۔ کل ہمارے ترجمان آرمی چیف ٹکر اٹھا کے آیا سی، یعنی کہ کھانا دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس میں وزیر اعظم اور صدر صاحب پہنچے ہوئے تھے اور باقی احباب بھی پہنچے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو جاری ہے، لیکن فتنۃ الہندوستان یعنی کہ بی وائی سی بلوچ یکجہتی کونسل اور بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فورس جو بھی تھا، ان سب کو جو ہے جہنم تک پہنچایا جائے گا اور ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتی جائے گی۔ آپ نے اس میں احتیاط کیا کرنی ہے؟ آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس دوران آپ نے اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ کے اوپر ایکسپوز نہیں کرنا کہ آپ جو ہیں وہ کہیں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ لیتھل اور بروٹل فورس کے ساتھ روبے عمل آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جناب جو خبر آئی ہے ہمارے پاس تازہ ترین، اب جو جی فتنۃ الہندوستان ہے یعنی کہ بی ایل اے، اس کی مجید برگیڈ کے کچھ لوگوں کے اوپر تربت کے قریب جو ہے وہ ڈرون کے ذریعے سے یلغار کی گئی ہے، اور اس کی ابتدائی ویڈیو اور تصاویر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کی نے اہم ٹارگٹ حاصل کیے ہیں۔ بی ایل اے کے مجید برگیڈ کے سربراہ کے 5 ذاتی گن مین مار دیے گئے ہیں، جن کے نام ہیں بادشاہ بلوچ، نور اللہ بلوچ، اللہ وسایہ بروہی، منتظر مینگل اور خالد بلوچ۔ ان کے ساتھ بی ایل اے کے مزید 13 لوگ بھی جو کہ اس جگہ پر موجود تھے وہ جہنم واصل ہوئے ہیں۔ ان کی شناخت کی جا رہی ہے، ہمیں تازہ خبر بھی رواجی لی نا، ان 13 لوگوں کی بھی شناخت کی جا رہی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کون تھے۔ یہ جن لوگوں کو میں نے نام بتایا ان کی تو تصاویر سے پتہ چل گیا ہے، لیکن یہ 13 لوگ جو ہیں ان کا ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ ہوگا، ان کو وہاں سے موو کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو یقین ہے کہ اس جگہ نذیر بلوچ بھی موجود تھا۔ نذیر بلوچ وہ دہشت گرد ہے جو بی ایل اے کے لیے اسلحہ اور سیٹلائٹ فون خریدتا رہتا ہے، اور یہ بی ایل اے میں شامل جو لوگ جو ہے وہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں، ان کے گھر والوں کو باقاعدہ طور پر مالی مدد بھی فراہم کرتا ہے۔ نذیر بلوچ 2 دن پہلے ہی ایران کے صوبہ سیستان کا بارڈر کراس کر کے بلوچستان میں داخل ہوا تھا، اور اس کی خبر سیستان سے سیٹلائٹ فون جو ہے وہ پاکستان کی جغرافی حدود سے جب سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوا تو اس وقت سامنے آئی۔ یہ سیٹلائٹ فون اس کے زیر استعمال تھا۔ یہ جس غار میں تھے وہ انتہائی دشوار گزار جگہ پر ہے جس پر یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر نذیر بلوچ کی موت کی تصدیق ہوتی ہے تو بی ایل اے کے لیے اسلحہ کی سپلائی بند ہو جائے گی۔ نذیر بلوچ ایران، انڈیا اور افغانستان کے ساتھ پوری کوارڈینیشن کے ساتھ کام کرتا رہا ہے، اور ان کے ساتھ بی ایل اے کے رابطے کی لنچ پن تھا، یعنی کہ رابطہ کار تھا۔ اس نے اب تک افغانستان سے 2 ارب روپے کا اسلحہ تو صرف 27 اپریل کو خریدا تھا، اور اس کو سیستان ایران میں ڈیلیوری کروائی تھی۔ اگر نذیر بلوچ مرتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ پیغام جی بارڈر سے ہمیں بھجوایا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ یہ آپ کی خدمت میں اپڈیٹ عرض کر دیا جائے۔ ابھی تک یہ اپڈیٹ کہیں پہ نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے نظر نہ بھی آئے، اور ہو سکتا ہے اگر نظر آئے بھی تو تب آئے جب اس کا پورا ڈی این اے ٹیسٹ ہو، اور ڈی این اے ٹیسٹ ہونے کے اندر 2 سے 3 دن لگ جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ کامیابیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی کل رات کو ایران کی بارڈر سیکیورٹی فورسز نے پاکستان سے بارڈر کراس کرنے والے کچھ لوگوں کو
موت کی گھاٹ اتارا ہے، ان کو قتل کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان کے اندر گھیرا تنگ ہونے کی بنیاد کے اوپر ایران بھاگے تھے۔ پاکستان اس سے قبل 2 ممالک کو بتا چکا ہے، ایران اور افغانستان کو، کہ ہمارے یہ لوگ بھاگ رہے اور یہ بھاگ کے آپ کی طرف آئیں گے، اور اگر ہمیں یہ لوکیٹ ہو گئے کسی نہ کسی ذریعے سے، موبائل انہوں نے آن کر لیا، یہ لوکیٹ ہو گئے، تو ہم نے آپ سے پوچھنا کوئی نہیں ہے، ہم نے سیدھا سباؤ ان کو ٹھوک دینا ہے، اور آپ نے اس کے اوپر کوئی چیخو پکار نہیں کر۔ جن لوگوں کو ہم نے بتایا انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے اندر تو کم ہے، بھارت کے اندر زیادہ ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ چونکہ بھارت کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے تو اسے تو ہمیں بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے نا۔ ان کا آپریشن سندور جو ہے وہ، اور ہمارا آپریشن حق، راہ حق جو ہے وہ جاری ہے۔ انہوں نے تعطل کیا، ہم نے تو تعطل کا اعلان بھی نہیں کیا، ان کو تو ہم بغیر بتائے ٹھوک دیں گے۔ آپ کے ساتھ چونکہ ہمارا امن ہے اور آپ ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، تو اس لیے آپ کو ایڈوانس میں بتا دیا ہے کہ اس طرح کی کجی یا کوتاہی آپ کی طرف سے ہوئی تو آپ کو قطعاً بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔